میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ کو سن کر حیرت ہوگی، غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ٹوٹل عمر جانتے کتنی؟ 97 سال۔ کتنے سال کی؟ 97 ایئرس۔ 97 سال کی عمر میں غریب نواز نے تقریباً 95 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے۔ محبت سے کہیں 95 لاکھ لوگوں کو۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، ہم کبھی نماز کی فضیلت بتاتے، کبھی داڑھی کتنی اہم چیز ہے بتاتے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہماری تقریر سن کر سب کے دل بدل جائیں، سب نمازی بن جائیں، سب چہرے پر داڑھی سجا لیں۔ ارے باپ کوشش کرتا ہے کہ بیٹا میرا فرما بردار بن جائے، شوہر کوشش کرتا ہے کہ بیوی میری اطاعت گزار بن جائے، بڑا بھائی سوچتا ہے کہ چھوٹا بھائی میری بات ماننے والا بن جائے، مالک سوچتا ہے کہ نوکر میری بات ماننا شروع کر دے، ہر بڑا چاہتا ہے کہ چھوٹا اس کی بات کو مانے۔ ہم کوشش کرتے ہیں منانے کی، سمجھانے کی، کنونس کرنے کی، لیکن ہماری بات دل پر کتنی اثر کرے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہاں بیٹے کو باپ اپنا نہیں بنا پاتا، شوہر کو بیوی کو شوہر اپنا نہیں بنا پاتا، مرید کو پیر اپنا نہیں بنا پاتا، شاگرد کو استاد اپنا نہیں بنا پاتا، اور غریب نواز نے کسی بیٹے کو نہیں، بھائی کو نہیں، مرید کو نہیں، شاگرد کو نہیں، بلکہ ہزاروں سال سے جو کفر اور شرک کے اندھیرے میں بھٹک رہے تھے، جن کے باپ دادا پردادا سارے کے سارے اول درجے کے کفار و مشرکین میں سے تھے، غریب نواز نے ان کے دلوں کو جھکایا ہے اور اپنا مرید بعد میں بنایا ہے، اللہ کا کلمہ پڑھنے والا پہلے بنایا۔ یہ کنونسنگ پاور کہاں سے آیا تھا؟ یہ موٹیویشنل پاور کہاں سے آیا تھا؟ طاقت کون سی تھی؟ یہ جو لوگوں کے دل بدل رہے تھے، آپ کی زبان کا ایک ایک جملہ جو دلوں میں گھر کرتا جاتا تھا، لوگوں کی زندگیاں بدلتی جاتی تھی۔ اس کا ریزن کیا تھا؟ اس کا ریزن یہی تھا، جو بندہ رب کی اطاعت میں لگ جاتا ہے پھر دنیا اس کی اطاعت میں لگ جایا کرتی ہے، اور جو اللہ کی نہیں مانتا وہ یہ امید کرے کہ میرا بیٹا میری مانے گا۔ ممکن ہے ایک باپ اول درجے کا بے نمازی ہو، جمعہ کی 2 رکعت کے علاوہ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، اور کہتا ہے میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، میری بیوی میری بات نہیں مانتی۔ حضرت پہلے بیٹی سنتی تھی، اب تو بیٹی بھی میری بات نہیں مانتی، بیٹے کی شادی ہو گئی وہ نہیں سنتا ہے تو بہو بھی میری بات نہیں مانتی، گھر میں میری کوئی عزت نہیں، کوئی نہیں مانتا۔ ہم کہتے تو چاہتا ہے کہ دنیا تیری مانے تو تو اپنے مولا کی ماننی شروع کر دے، تو جب رب کی بات نہیں مانتا تو دنیا تیری بات بھلا کیسے مانے گی؟ تو اللہ کی اطاعت شروع کر دے، اللہ خود بخود لوگوں کے دل میں تیرے لیے عزت پیدا فرما دے۔ اور میں اللہ کی بات نہ مانوں، دن رات نافرمانی کروں، اور میں سوچوں کہ دنیا مجھے سراخوں پر بٹھائے، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن؟ یاد رکھنا، عزت اور ذلت اللہ کے دستے قدرت میں۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ جب ذلیل کرنے پر آئے تو نمرود جیسے کو اللہ ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے ہلاک کر کے ذلیل فرما دیتا ہے۔ بتائیے ہے کہ نہیں؟ اللہ ذلیل کرنے پر آئے تو فرعون جیسے وقت کے بادشاہ کو اسی کے چاہنے والوں کے سامنے دریائے نیل میں غرق کر دیتا ہے۔ اللہ ذلیل کرنے پر آئے تو قارون جیسے کو کہ جس کے خزانے کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے کاش ہمارے پاس بھی ایسا مال ہوتا، ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہوتی، ہمارے پاس بھی ایسے خزانوں کے انبار ہوتے۔ اللہ نے جب ذلیل کرنا چاہا، کل تک بڑی عزت دی تھی اللہ نے قارون کی، لیکن اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا، اللہ نے ایسا ذلیل کیا کہ اس کے خزانے کے ساتھ زمین میں اللہ نے اس کو دھسایا، اور جب وہ دھسنے لگا تو کل جو لوگ عزت کرتے تھے وہی پکار اٹھتے، ایسی دولت سے تو غریب ہونا بھلا ہے، آخر ایسی دولت کس کام کی ہے؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، تو عزت اور ذلت اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ اگر تم اللہ کی اطاعت کرنی شروع کر دو گے، یقیناً اللہ تمہیں عزت دے گا، چونکہ غریب نواز نے اپنے نفس کی نہیں مانا تھا، مانا تھا تو پروردگار کی مانا تھا، اور یہی وجہ تھی ان کی زبان سے جب کوئی جملہ نکلتا تھا تو دل پر ایسا اثر کرتا تھا کہ آنے والا کتنا بھی بڑا وقت کا کافر کیوں نہ ہو، ان کا بھی غلام بنتا تھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جایا کرتا تھا۔